پطرس رسول کے پہلے خط کا تاریخی اور تفصیلی تعارف۔ یہ کتاب نیا عہد نامہ کی 21ویں کتاب ہے اور اس کے 5 ابواب اور 105 آیات ہیں، اور اس خط میں پرانا عہد نامہ سے 13 حوالہ جات لیے گئے ہیں۔ اس خط کا مصنف پطرس رسول ہے، جیسا کہ خط کے شروع میں لکھا ہے، اور پطرس اپنے آپ کو یسوع المسیح کا رسول بھی کہتا ہے۔ پطرس 1 باب پہلی آیت۔ اور نیا عہد نامہ میں ایک ہی پطرس ہے، اور اسی خط کے آخر میں وہ یوحنا مرقس کو اپنا بیٹا کہتا ہے۔ پہلا پطرس 5 باب 13ویں آیت، جو اس خط کے وسیلہ سے تبدیل ہوا، اور ابتدائی کلیسیا اس یوحنا مرقس کے گھر میں جمع ہوا کرتی تھی، اور قید خانہ سے چھوٹنے کے بعد پطرس رسول اسی گھر میں آیا تھا۔ اعمال 12 باب 12ویں آیت۔ خط میں پطرس رسول مسیح یسوع کے دکھوں کا ذکر بار بار کرتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی یاد میں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مسیح یسوع دکھ اٹھانے والا خادم ہے، اور یہ خط یہودی اور غیر یہودی مسیحیوں کے لیے لکھا گیا، اور پطرس رسول اس خط میں بہت سی باتیں ملا جلا کر پیش کرتا ہے، اور زیادہ تر ایک ہی بات کا ذکر کرتا ہے، یعنی مصیبت اٹھانا۔ پطرس رسول گلیل کے بیت سدا کا باشندہ تھا۔ حوالہ دیکھیے یوحنا کی انجیل پہلا باب 44ویں آیت۔ لیکن اس کا گھر کفرنہوم میں بھی تھا، مرقس 1 باب 21ویں آیت، اور اس کے باپ کا نام یوحنا تھا، یوحنا 1 باب 42ویں آیت۔ اور کیفا اور پطرس دونوں کا مطلب پتھر ہی ہے، اور پولس رسول ہمیشہ پطرس رسول کو کیفا ہی کہتا تھا، اور پطرس کی مادری زبان ایرامی تھی۔ متی کی انجیل 26واں باب 73 آیت، جو کہ شمال گلیل کی خاص زبان تھی، لیکن پطرس یونانی زبان بھی جانتا تھا۔ یہودیوں کی صدر عدالت والوں نے ایک دفعہ پطرس کو ان پڑھ اور ناواقف کہا تھا، اور اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، بلکہ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اس نے علم الہیات کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، جیسا کہ فقیہ اور فریسی کرتے تھے۔ پطرس رسول کا پیشہ ماہی گیری تھا، اور اس کا بھائی اندریاس کفرنہوم میں رہتے تھے، اور پطرس شادی شدہ شخص تھا، اور اس کی ساس کفرنہوم میں اس کے ساتھ رہتی تھی، مرقس 1 باب 30ویں آیت۔ اور جب وہ کبھی دوسرے شہروں میں خدمت کے لیے جاتا تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 9ویں آیت میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب پولس رسول گلتیوں کے خط میں یروشلم کی کلیسیا کے 3 بڑے رکنوں کا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے یعقوب کا نام آتا ہے، اور پھر کیفا کا، اور پھر یوحنا کا۔ گلتیوں 2:9 میں آپ اس بات کو دیکھیے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یروشلم کی پہلی کونسل کے بعد پطرس یروشلم سے باہر رہا اور پنتس اور بتھونیا کے علاقوں میں خدمت کرتا رہا، اور اس خط میں کچھ باتیں معمہ بن گئیں، اور ان کے درست معنی ڈھونڈنے میں اختلافات اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً پطرس 5 باب 13ویں آیت میں بابل سے مراد اصلی بابل ہے یا روم شہر کی بات کی گئی ہے۔ پطرس 3:19 میں مسیح کا قیدی روحوں میں منادی کرنا موت کے بعد توبہ کا موقع مہیا کرنا مراد ہے یا کچھ اور؟ پہلا پطرس 3:21 میں، اور کیا پانی کا بپتسمہ ہمیں بچا سکتا ہے؟ پہلا پطرس 4 باب 6 آیت، اور مردوں کو خوشخبری سنانے سے ان کی عدالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو روح کے لحاظ سے وہ اور کس طرح زندہ رہیں گی؟ اور اس خط کی چند باتیں افسیوں اور کلیسیوں کے خطوط سے ملتی جلتی ہیں، اور اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ پطرس رسول نے پولس کے خطوط پڑھے تھے اور ان سے متاثر اور اثر پذیر بھی ہوا تھا، اور یہ بھی کہ کسی وقت میں پطرس رسول اور پولس رسول روم شہر میں اکٹھے بھی موجود تھے۔ پطرس اس خط میں یوحنا مرقس کو اپنا بیٹا کہتا ہے،
पहला पत्रस 5 बाब 13वीं आयत, जैसा कि पौलुस रसूल तिमोथियस को दूसरा तिमोथियस 1 बाब 2री आयत और तीतुस को अपना बेटा कहता है, तीतुस 1 बाब 4 आयत। पत्रस शुरू ही से इस खत का मुसन्निफ माना जाता था। क्लेमेंट का पहला खत सन 95 में पत्रस के पहले खत से वाकफियत का इजहार करता है और यूहन्ना रसूल का एक शागिर्द पॉलीकार्प फिलेमोन को खत लिखते वक्त पत्रस रसूल के पहले खत का इस्तेमाल करता है और अंजील हक का मुसन्निफ 140 सन से 150 में पत्रस के खत का वाकफियत का इजहार करता है। 4वीं सदी के मुसन्निफ यूसुफीस अपनी तस्फीनात में जिक्र करता है कि पत्रस का पहला खत सब कलीसियाओं में कबूल किया जाता था और आरेनियस 140 से 203 सन में और तरतलीन 140 से 222 सन में और इस्कंदरिया का क्लेमेंट 150 सन से 215 सन में और तमाम मोरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये खत पत्रस ही ने लिखा है। पत्रस रसूल पहला पत्रस 5 बाब 13वीं आयत में लिखता है कि खत लिखते वक्त वो बाबुल में था और इस बात के 4 मानी भी हो सकते हैं। पहला, मिस्री बाबुल, ये एक मिस्री चौकी थी जहां वो पहले जा सकता था मगर जिंदगी के आखिरी बरसों में वो यहां नहीं हो सकता। दूसरी वजह, मेसोपोटामिया का बाबुल, लेकिन यहां जाने का जिक्र कहीं नहीं मिलता। तीसरी वजह, यरूशलेम, लेकिन यहाँ वो यरूशलेम की कौंसिल के बाद जो सन 49 में हुई थी उसके बाद चला गया था। चौथी वजह, रोम शहर, अगर रोम शहर के लिए बाबुल की इस्तिलाह बहुत देर के बाद तकरीबन सन 95 में इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। मुकाशिफा 17 बाब 9वीं ता 10वीं आयत। फिर भी पतरस रसूल की जिंदगी के आखिरी दिन रोम शहर में ही गुजरने की वजह से ये भी हो सकता है कि ये खत रोम शहर से ही लिखा गया हो। खत लिखने की तारीख, ये खत तकरीबन 64 या 65 सन के दरमियानी अरसा में लिखा गया और खत लिखने वाले के बारे में पतरस रसूल खुद लिखता है कि ये खत 5 सूबों के लिए लिखा गया, पिंतुस, गलतिया, कुप्दिकिया, आसिया और बिथीनिया के मसीहियों को लिखा गया। पहला पत्रस, पहला बाब, पहली आयत, और इन्हें मुसाफिरों के नाम से पुकारा गया है। और ये बात इस बात की तरफ इशारा हो सकती है कि इब्तिदाई मसीहियों को इब्तिदाई मुसीबतों का सामना करने की वजह से मुसाफत में रहना पड़ता था। पतरस के 2 खतूत रोम शहर से लिखे गए जो जाहिर करते हैं कि पतरस अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में रोम शहर में मौजूद था और ये भी हो सकता है कि वह पौलुस से भी मिला हो क्योंकि पौलुस इस वक्त रोम शहर में ही कैद था। क्लेमेंट लिखता है कि पतरस तकरीबन सन 65 से 69 सन के दरमियानी अरसा में रोम शहर में ही उल्टी सलीब की सजा से शहीद किया गया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो इस सारे वीडियो के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस कलाम को, इस मैसेज को और बहुतों के साथ बांटिए ताकि सब बातों में हमारे खुदावंद का कलाम और उसका नाम इज्जत और जलाल पाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।